ہومیوپیتھ کی دنیا میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھ کی یہ دوا جو ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں، یہ دوا تقریباً 15 امراض میں کام کرتی ہے۔ اس دوا کا نام ہے ہیپر سلفیورس کلکیریم۔ اصل نام تو اس کا یہ ہے، لیکن مشہور و معروف دوا یہ ہے، اس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے ہیپر سلف کے نام سے۔ یہ دوا ان مزاج والوں کے لیے بہت عمدہ ہوا کرتی ہے جن کے مزاج خنازیری ٹائپ کے ہوں، یعنی سرد مزاج ہوں، اور جن کے غدود گلے وغیرہ میں غدود مترنم ہوں، اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جسم پر، پورے جسم پر پھنسیاں نکلنے کا رجحان ہو، یعنی بار بار پھنسیاں نکلتی ہوں، رنگ ان کے اور بال ہلکے ہوں، اور عضلات یعنی جسم کے اندر جو عضو ہیں وہ نرم اور پلپلے ٹائپ کے ہوں، اور وہ شوقین ہوں مسالہ جات اور ترشیات کے کھانے کے بہت ہی زیادہ شوقین ہوں، اور جسم ان کی ایسی خفیف ہو کہ پیپ پڑ جانے کا اندیشہ رہتا ہو، ایسا محسوس ہو کہ کوئی چوٹ لگ جائے یا دانے نکل آئیں، اس میں پیپ فوراً پیدا ہو جاتی ہو۔ اور دوسرا مرض، ہر قسم کے فوڑوں کے لیے یہ دوا نہایت مفید ہے۔ جن میں پیپ پڑنے کا ڈر لگا رہتا ہو یا پیپ پڑنی شروع ہو گئی ہو، ان فوڑوں کی خاص علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ ان میں تپکن یعنی ٹپکن جس کو بولتے ہیں وہ شروع ہو گئی ہو، اور اس حالت میں یہ دوا ہیپر سلف نیچی پوٹنسی میں یعنی نیچی طاقت میں آپ گھر میں استعمال کریں، یا جس کو دینا ہو تو دیں، فوڑے فوراً پھٹ کے بہہ جائیں گے، بال شہید نکل جائے گی۔ اور اگر اونچی طاقت میں دیں یعنی 30 نمبر یا 200 نمبر تو پیپ بننی رک جائے گی، پیپ ہی نہیں بنے گی۔ اور تیسرا مرض نمونیا کے لیے یہ دوا بہت عمدہ ہے۔ جب مرض کا زور کم ہو جائے اور پیپ دار بلغم آتا ہو، اندر فوڑے بننے کا ڈر لگا رہتا ہو، تو اس وقت یہ دوا نہایت مفید ہوا کرتی ہے نمونیا میں۔ اور چوتھا امپائما بولتے ہیں، جس میں پیپ جمع ہوتی رہتی ہے، یہ دوا نہایت سود مند ہوا کرتی ہے اس وقت جب کہ پیپ خارج ہونی شروع ہو گئی ہو، مریض نہایت ذکی الحس ہو، پیپ بودار آتی ہو یعنی بدبو اس میں محسوس ہوتی ہو، اور تپے دق بھی ہونے ہو، بیمار ہوں، لاغر ہو چکے ہوں، لرزہ طاری ہو، پسینہ کے حملے بار بار ہوتے ہوں، کثرت سے پسینے بدبودار آتے ہوں، اس وقت بھی یہ دوا بہت عمدہ ہوا کرتی ہے۔ 30 نمبر یا 200 نمبر۔ اور چھٹا ہوا کی نالی، یہ دوا اس وقت مفید ہوا کرتی ہے جب بلغم کھڑکتی ہوئی ہو، بکثرت خارج ہوتے ہوں، اور سانس بھدی دار، اس میں سیٹی بجنے سی آواز سنائی دیتی ہو، چھاتی دکھتی ہو، اور ٹھنڈ لگ جانے کا ڈر لگا رہتا ہو، اور ننگا ہونے سے بدن سے کپڑے آپ نکال دیں تو اس وقت کھانسی زیادہ ہوتی ہو، اس وقت یہ دوا بہت عمدہ کام کرتی ہے۔ مرض ڈبہ کراؤپ بولتے ہیں، یہ دوا مفید ہوتی ہے جبکہ ٹھنڈی ہوا کے باعث کوئی قسم کا بھی مرض لاحق ہو چکی ہو، اور کھانسی کھڑکتی ہو، اور کھانستے کھانستے انسان لوٹ پوٹ جاتا ہو، گہری خردری کتے کھانسی دار ہو یعنی کتا کھانسی جس کو بولتے ہیں وہ بھی اگر آ رہی ہو، اور ٹھنڈی ہوا لگنے یا ٹھنڈے پانی سے یا آدھی رات سے بیشتر یا صبح کو زیادہ ہوتی ہو، تو یہ دوا بہت عمدہ کام کرتی ہے۔ اور جس کے گلے بیٹھ جاتے ہوں، اکثر گلے بیٹھ جاتے ہوں جن کے پڑھنے سے یا زیادہ بولنے سے، تو اس وقت یہ دوا بہت اچھی کام کرتی ہے۔ یا تو غدود میں پیپ پڑ جانے کا ڈر ہو اور حلق میں لکڑی کے ٹکڑے کا احساس ہو، یا مچھلی کے کانٹے گڑ چکے ہوں، اس وقت آپ یہ دیں۔ 30 نمبر یا 200 نمبر بہت بہترین کام کرتی ہے۔ کھانسی، جسم کا کوئی حصہ ننگا ہونے پر ادھر کھانسی شروع ہو گئی، کھانسی کا گلا گھٹنے والی، اور کھانستے کھانستے انسان لوٹ پوٹ ہو جائے، اس وقت بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اور یہ دوا اسمتا بولتے ہیں، دما میں جب تنفس میں سیٹی بجنے اور کھڑ کھڑ کی آواز پیدا ہو، سانس چھوٹا چھوٹا اور گہرا آوے، دم گھٹنے کا ڈر لگا رہے، سر پیچھے کی جانب جھکانا پڑے اور اٹھ کر بیٹھنا پڑے، یا جب جسم پر دانے کے دب جانے کے باعث دمہ کا عارضہ پیدا ہو جائے، تو یہ دوا بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ بجنسی یعنی خناس میں بھی یہ دوا مفید ہے، جبکہ گلے میں لکڑی کا ٹکڑا یا کانٹا چبھنے کا احساس ہو اور دیگر علامات دوا کی بھی موجود ہوں، تو یہ دوا کام کرتی ہے۔ امراض چشم میں یعنی آنکھوں کی کسی بھی بیماری میں یہ دوا مفید ہوا کرتی ہے، جبکہ
زخم کے پکنے کا ڈر ہو، آنکھوں کے ڈھیلے چھونے سے درد محسوس ہوتے ہوں، آنکھیں اندر کی جانب سر کی جانب کھینچی جا رہی ہوں، روشنی ناقابل برداشت ہو اور ارد گرد کی چیزیں سرخ اور بہت بڑی نظر آتی ہوں، کرنیا پر زخم ہو اور آنکھ کے سامنے والے کھانے میں پیپ پڑ گئی ہو، اس وقت یہ دوا دیں، بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اور کان سے جب بدبودار پیپ آتی ہوں تو اس دوا کو نیچی طاقت میں دینے سے پیپ بکثرت خارج ہوتی ہے، اس کے بعد اونچی طاقت میں دینے سے پیپ بننی بند ہو جاتی ہے۔ یعنی کان کے اندر جب بدبودار پیپ آتے ہوں تو آپ 3x یا 3x اگر نہ ملے تو 6x میں دیں تو پیپ زیادہ نکلے گی، اور اس کے بعد 200 نمبر دے دیں، پیپ آنا بند ہو جائے گی۔ اور بہرا پن میں جب کوئی بہر ہو اور سرخ بخار پلیگ کے بعد ہو گیا ہو، کان میں تپکن اور شائیں کی آواز آتی ہو، سنوائی سخت ہو، تو یہ دوا شفا بخش ہوا کرتی ہے۔ اور چھینکیں، کسی کو چھینکیں آتی ہوں بہت کثرت سے، کبھی کبھی صبح کے ٹائم نماز کے ٹائم اٹھا فجر میں یا صبح کبھی بھی اٹھا، اسے چھینکیں آ رہی ہوں، سرد خشک ہوا میں باہر نکلیں، چھینکیں آنی شروع ہو جائیں اور ناک سے پانی بہنے لگے اور بعد میں گاڑھی بدبودار رطوبت ناک سے نکلنے شروع ہو جائے، تو یہ دوا نافع بخش ہوا کرتی ہے۔ ناک بند ہو جائے، جو ہی مریض ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلے، پرانے پنیر کی سی بو آوے، بخار کا ہی، تو ہیپر سلف کے 1x کے دینے سے ناک کھل جاتی ہے اور رطوبت بہنی شروع ہو جاتی ہے۔ معدہ کے بارے میں، پیٹ میں یعنی معدہ کے متعلق جو بھی مرض ہو، ترشیات، شراب، تیز مسالہ دار چیزوں کی طرف نسبت ہو، چربیہ عاضیہ نفرت ہو، ڈکار بار بار آتی ہو، جن کا نہ کوئی ذائقہ نہ کوئی بو ہو، معدہ میں تناوٹ ہو جس کے باعث بار معدہ میں جلن ہو، تھوڑی سی غذا کھانے کے بعد بھی معدہ میں وزن اور دباؤ محسوس ہوتا ہو، اس وقت یہ دوا 200 نمبر دیں۔ یا جگری پھوڑا ہو، جگری پھوڑا کے لیے یہ اعلیٰ دوا ہے، جبکہ چلنے پھرنے، کھانسنے، سانس لینے، چھونے سے جگر میں درد ہوتا ہو، پاخانہ خاکستری اور نرم بدبودار سفید ہوتا ہو، ہضم شدہ غذا خارج ہوتی ہو، نرم پاخانہ خارج کرنے کی بھی طاقت ختم ہو گئی ہو، اس وقت یہ دوا بہت زبردست کام کرتی ہے۔ یا کسی کو سنڈاس ہو رہی ہو تو اس وقت یہ دوا، اور وہ بھی سنڈاس بدبودار اور خاکستری آتے ہوں، یہ دوا بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اور آتشک کے مرض میں یہ دوا اس وقت کام آتی ہے جبکہ غلط ادویات استعمال کر کے مرض کو خراب کر دیا گیا ہو، یا کسی کو عشقیہ خیالات آتے ہوں، بار بار الٹے سیدھے خیالات آتے ہوں اور انتشار ہوتے ہو، قذیف کھڑا ہوتا ہو، انزال ہو جاتا ہو، تو یہ دوا بہت زبردست کام آتی ہے۔ 200 نمبر پوٹنسی ملے، انتشار اور انزال ہونا بند ہو جائے گا۔ اور فوتوں میں خارش ہوتی ہو، فوتوں میں خارش ہوتی ہو تو اس دوا کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی دھار آتے آتے رک جاتی ہو، آہستہ آہستہ قطرے زور لگانے پر سیدھے گرتے ہوں، تھوڑا انتظار کرنے کے بعد پیشاب خارج ہوتا ہو، مثانہ کمزور ہو، سارا پیشاب خارج نہ کر سکتا ہو، مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ہر بار پیچھے رہ جاتے ہیں، پیشاب کے اوپر چکنی جھلڈی آ جاتی ہو، تو ان حالت میں یہ دوا سود مند ہوا کرتی ہے۔ کئی جلدی امراض میں یہ دوا بہترین کام کرتی ہے، جن میں پیپ پڑ جانے کا ڈر لگا رہتا ہو، چھونا برداشت نہیں ہو سکتا ہو، معاف مقام کے آس پاس چھوٹی چھوٹی پیپ دار پھنسیاں بن کر زخم پھیل جاتا ہو، ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پھٹ جاتی ہو، ہاتھ میں اور پیر میں جن کے ٹھنڈی کے موسم میں پھٹ جاتا ہو اور ان میں گہرے شگاف ہو گئے ہوں، ٹھنڈے زخم نہایت ذکی الحس ہوں، ننگا رہنے کی برداشت نہ ہو، گرم کپڑوں سے ڈھپا رہنے کی خواہش ہو، خاص طور سے ان لوگوں کے جن کے ٹھنڈی کے دنوں میں یا تو گرمی کے دنوں میں ہاتھ کی ہتھیلی پھٹ جاتی ہو اور پیر پھٹ جاتے ہوں، ان کے لیے یہ دوا بہت عمدہ کام کرتی ہے۔ 30 نمبر یا 200 نمبر۔ پسینہ بافرات رات دن آتا ہو، اس سے کوئی آرام نہ ہوتا ہو، پسینہ بدبودار اور دماغی یا جسمانی محنت کرنے سے جھٹ آتا ہو، ترنت آ جاتا ہو، بخار ہو، کھلی ہوا یا خفیف جھونکے کے لگنے سے لرزہ آ جاتا ہو، رات کو حرارت خشک ہوتی ہو، پسینہ بکثرت بدبودار آتا ہو، یہ دوا بہت عمدہ کام کرتی ہے۔ ہیپر سلف
پارے اور دیگر معدنیات مثلا آیوڈین، آیوڈائڈ، پوٹاش، مچھلی کے تیل کے بد اثرات کو دور کرنے میں خاص شہرت رکھتی ہے۔ یہ دوا مریض کو موسم کی تبدیلی، ٹھنڈی ہوا کے برداشت کرنے کے ناقابل بنا دیتی ہے۔ ہیپر سلف کے مریض کی یہ خاص علامت ہے کہ ٹھنڈی ہوا بہت بری لگتی ہے، یہاں تک کہ دوسرے کمرے میں کھڑکی کھولنے سے مریض کو ہوا لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ موسم گرما میں بھی مریض سر اور منہ کو لپیٹے رہتا ہے، ذرا کپڑا اتارا اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا، کھلی ہوا میں گیا، انہیں اس کو ٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ خشک سرد ہوا سے ٹھنڈی ہوا میں تھوڑا سا جھونکا لگنے سے، پارے کے ناجائز استعمال سے، چھونے سے، معاف مقام کے بل لیٹنے سے، کپڑے اتارنے سے، بوقت شب چلنے پھرنے سے، مالش بار بار کرانے سے، دوران خواب میں نکلتے وقت پیشاب کرتے کرتے، صاف موسم میں ٹھنڈی اشیاء کو کھانے یا پینے سے، کئی امراض مربوط ہوا میں سر کو ڈھانپنے سے، گرمی سے، کھانے کے بعد ڈکار لینے سے، ہوا خارج کرنے سے، کھانا کھانے کے بعد، یہ سب اگر کیفیات ہوتے ہوں تو آپ 1x سے لے کر 200 تک اونچی طاقت میں دینے سے پیپ بننی رک جاتی ہے، اور نیچی طاقت میں دینے سے پیپ پک جاتی ہے، اور پکانے کی ضرورت ہو تو 1x 2x 3x بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اگر پھوڑے کو، پھنسیوں کو پکا کر کے پیپ نکالنا ہو، 1x سے لے کر کے 3x اگر نہ ملے تو 6x تک استعمال کریں، پھوڑے اور پھنسیاں پیپ نکال کے باہر کر دے گا۔ اور اگر اس کو پکانا نہ ہو تو 30 نمبر یا 200 نمبر، زیادہ بہتر 200 نمبر ہوا کرتی ہے، اس کو استعمال کریں یا استعمال کرائیں، بہت بہتر رزلٹ دیتی ہے۔ ہیپر سلف جو مشہور معروف دوا ہے، اس کو گھر میں رکھیں، 15 سے 20 مرض میں یہ دوا کام آتی ہے۔